العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الباهرين الكاملين وعلى سائر أمته أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے انتہائی عزت اور احترام کے لائق پیر بھائیوں، بیلیوں اور آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کے فروغ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے مبلغوں، اللہ جل مجدہ الکریم کا شکر ہے اور اس کا بہت احسان ہے ہم پر کہ ہم آج اس کے کامل اولیاء کے آستانے پر حاضر ہیں اور سید الاولیاء بابا جی سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں. چند منٹ میں بابا جی حضور کی، بابا جی سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے، بالخصوص آپ کی سیرت کے حوالے سے بات کروں. کرامات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہر بیلی اپنے دل کے اندر، اپنے گھر میں ایک کرامت رکھتا ہے. ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہوتا ہے، محیر العقول. لیکن جو آپ کی سیرت ہے اس پر بیلی کم بات کرتے ہیں، اور ہمارے لیے کرامات سے یقیناً ایمان کی تازگی اور ایمان کی کاملیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے کردار اور ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتی ہے وہ آپ کی سیرت طیبہ ہے. عموماً بیلی بات کرتے ہیں تو جاہ و جلال کے بارے میں کہ آپ کے آگے کسی کو دم مارنے کی کوئی مجال نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت میں شفقت کا، رحمت کا، مہربانی کا پہلو بڑا ہی غالب تھا، بہت نمایاں تھا. اور عاجزی اور مسکنت جو نقشبندیہ سلسلے کا ایک طرہ امتیاز ہے وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہم ٹریننگ کو اور سیرت کے دوسرے پہلوؤں کو اوور لیپ کرتے ہیں
جب آپ بیلیوں کی بعض اوقات تربیت فرما رہے ہوتے تو دوران تربیت مربی کبھی جلال کا مظاہرہ بھی کرتا ہے اور اس کے اندر بھی جمال ہی ہوتا ہے اصلاح کے پیش نظر، لیکن عام طور پر آپ کی جو سیرت اور آپ کی جو حیات طیبہ ہے اور جو اتھینٹک سورسز سے ہمارے پاس آپ کی زندگی کے کچھ نمونے پہنچے ہیں، اس میں آپ کی طبیعت کے اندر نرمی اور پیار اور شفقت بھرپور ہے اور عاجزی موجود ہے۔ میرے والد گرامی نے مجھے یہ بات بتائی تھی، جن کا ایک طویل عرصہ آپ کے ساتھ گزرا، آپ کی سنگت میں، آپ کی غلامی میں۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ باہر روڈ پر اپنے بیلیوں کے ساتھ ہی کھڑے تھے کسی کام کے لیے، ایک شخص آیا، وہ گھوڑی پر سوار تھا، اس نے کسی اور کو مخاطب نہیں کیا، اس نے بابا جی عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ مولوی وہ سامنے سے سگریٹ پکڑ کے لانا، اور ہاتھ میں پیسے تھے۔ آپ نے وہ پیسے پکڑے اور اس کو سگریٹ لا کر دے دی۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ، تمباکو، حقہ یہ آستانہ علی حضرت کرما والا شریف کے شاعر میں سے نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی عاجزی تھی کہ وہ چونکہ آپ کی تربیت میں نہیں تھا، وہ شخص، اس کو آپ کے اخلاق حسنہ کا نظارہ کرنا تھا، تو اس کو آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ ایک بار آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ زخمی ہوئے تھے، تو کسی گاڑی کو ہاتھ دے کر اس پر سوار ہوئے، اس نے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ بتایا کہ میں نے اوکاڑا جانا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں۔ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، یہ نہیں کہا۔ جب یہاں لا کے آپ کو اتارا حضرت کرما والا شریف میں، تو بیلی بھاگ کر گئے، تو تب اس کو پتہ چلا کہ یہ یہاں پیر صاحب ہیں اور یہ شیخ ہیں اس جگہ کے، تو اس کو نہیں بتایا۔ پھر اس نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، اور مجھے ایک عام ذمہ دار آدمی شو کیا اپنے آپ کو۔ یہ آپ کی عاجزی تھی۔ لیکن جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آتی تو وہاں آپ سٹینڈ بھی لیتے تھے، اور اس گاؤں کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں نے اس گاؤں کے اندر شراب نوشی شروع کر دی تھی، جو مریدوں میں سے نہیں تھے، لیکن آپ کا اس جگہ پر ایک کنٹرول تھا۔ تو آپ نے وہاں ایک جگہ، یہ کھوکھا تھا چائے کا یا سگریٹ کا، یا جو یہ باہر بنے ہوئے ہوتے تھے، تو وہاں وہ لوگ جو شراب نوشی کرتے تھے ان میں سے ایک بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اب یہاں لوگ شراب بھی پینا شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ ایتھے صوفی کون ہے؟ تو آپ نے اس کو پھر سختی کی اور یہاں سے پکڑ کر اس کو اوپر اٹھا لیا اور فرمایا کہ میں صوفی ہوں۔ تو جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہوتی وہاں سٹینڈ بھی لیتے تھے۔ تو آپ کی شخصیت ہمہ جہت ہے، آپ میں شفقت اور نرمی اور پیار کا آپ کی شخصیت میں پہلو بھی موجود ہے، عاجزی بھی موجود ہے، اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ بھی آپ بھرپور ہی فرماتے تھے، اور بڑا نظم و ضبط ہے آپ کے شخصیت کے اندر۔ وہ بہت خوب شعر ہے کہ تاج دار ضبط و نظم وز برائے حضرت خواجہ عثمان علی فانوس بزم کوہ حلم و بحر جود و تاج دار ضبط و نظم۔
بڑا زبردست شعر ہے، اور بالکل یہ حسب حال ہے، آپ کی شخصیت کے بالکل مطابق ہے کہ آپ واقعی کوہ جود ہیں، سخاوت بھی آپ پر ختم ہے۔ جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، تو حج کے بعد سارا یہاں کا جو بھی زمینوں کی فصلوں کے جو بھی آمدن تھی، سارا کچھ فروخت کر کے سارا مال لے گئے تھے، اور وہاں سب جا کر مدینہ منورہ کے مساکین کو، فقراء کو تقسیم فرما دیا تھا، اور یہ بات طے کر لی تھی پہلے سے کہ یہاں سے کچھ خرید کر واپس اپنے پاکستان میں لے کر نہیں جانا۔ تو آپ واقعی کوہ جود ہیں، سخاوت کا بے بہا ایک سمندر ہیں، اور سخاوت کا ایک پہاڑ ہے۔ دو طرح کے اولیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں۔ ایک وہ اولیاء ہیں جو امور تشریعی کے ذمہ دار ہیں، وہ اولیاء امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، شریعت حقہ کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔ کچھ اولیاء وہ ہیں جو امور تکوینی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اولیاء رجال الغیب سے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ اولیاء ایسے ہیں جو امور تشریعی کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں اور امور تکوینی کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ بابا جی سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ امور تشریعی کے بھی ذمہ دار ہیں اور امور تکوینی کے بھی ذمہ دار ہیں، اور رجال الغیب آپ سے وابستہ ہیں۔ چودھری امانت علی صاحب مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب کے درینہ خدام میں سے، اور بچپن سے ہندوستان سے آپ کے ساتھ وابستہ تھے، ان کا بیان ہے کہ جب بابا جی عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پر ملال ہو گیا، تو کچھ عرصے بعد تک دربار شریف پر مجذوبوں کو اکثر دیکھا جاتا تھا۔ تو ایک خاتون فجر کے بعد لاٹھی کے سہارے کھڑی تھیں۔ جب وہ چودھری امانت علی باہر نکلے دعا مانگ کر، تو انہوں نے مخاطب کیا چودھری صاحب کو اور کہا کہ سید عثمان علی شاہ کب سے یہاں پر ہیں؟ کہا کب سے یہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اندر بیبے جی کے پاس حاضری دیں، عورتیں یہاں پر سلام نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ میں بیبے جی مجھ سے پردہ کرتے ہیں، میں اندر نہیں جا سکتی، اور میں آئی ہوں کوہکاف سے، اور ساری عمر سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس رہے ہیں، اب یہاں اس لیے آ گئے کیونکہ آپ کا مزار یہاں بننا تھا۔ آپ رجال الغیب سے بھی وابستہ ہیں۔ ایک بیلی، یہ قریبی جگہ ہے، ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا، آپ نے وہاں پر لگایا، اور چکی بھی تھی آٹا پیسنے کی۔ انہوں نے خود بیان فرمایا میرے سامنے کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا، آپ آگے آگے تھے، جب وہ جگہ آگے گزری اور ہم چند قدم آگے گئے تو میں پہچان نہیں پایا کہ کون سی جگہ ہے، اور ہی جگہ ہے، اور ہی علاقہ ہے، اور ہی شہر ہے، اور ہی طرح کے لوگ ہیں، اور وہ سارا منظر دیکھتا گیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا کہ میری زندگی میں یہ کسی کو خبر نہ کرنا۔ بعض اوقات پردے اٹھا بھی دیتے تھے، دکھا بھی دیتے تھے۔ آپ رزق حلال پر بڑی توجہ فرماتے، اور یہ بھی خاص طرح امتیاز ہے نقشبندی صوفیہ کا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایک تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اپنے کشف کی کمی کی شکایت کی آپ سے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے،
انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ کوئی لقمہ مشتبہ جس کا آپ کو جس کے حلال ہونے کا کنفرم نہیں ہے وہ آپ نے کھا لیا ہے۔ تو یہ جو بابا جی سید میر کلال رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ نقش بند کے شیخ ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جو لانگری غصے میں ہوتا اور لنگر پکاتا تو اس کے ہاتھ کا بھی لنگر نہیں کھاتے تھے۔ اگر کسی کی کیفیات دنیاوی ہوتی اور وہ کھانا بناتا تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ آج کی جو سائنس ہے وہ اس بات کو پروو کرتی ہے۔ وہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ریز نکلتی ہیں انسان کے اندر سے، ہر انسان کے اندر سے ریز نکلتی ہیں۔ اگر اس کے اندر محبت ہو، پیار ہو، خلوص ہو، اس کی ریز الگ ہوتی ہیں، اور اگر کسی کے اندر غصہ ہو، بغض ہو، کینہ ہو، اس کے اندر سے الگ ریز نکلتی، اور وہ ریز یقیناً جب کھانا تیار کیا جائے یا کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کے اندر ان کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت صاحب حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ بھی بعض اوقات کھانا کئی بار واپس لوٹا دیتے تھے، کہتے تھے روٹی صحیح نہیں بنی۔ اب یہ اولیاء اپنے آپ کو چھپاتے تھے، یہ نہیں بتاتے تھے کہ جب یہ کھانا بنایا گیا ہے اس وقت اس میں کوئی پرابلم ہوا ہے۔ لوگوں کے پردے رکھتے تھے، عیب پوشی فرماتے تھے، کئی بار روٹی واپس کر دینی۔ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، حاجی رمضان صاحب بیٹھے ہیں، روٹی آپ کو لا کر دی جاتی، روٹی آٹا پیسنے والا، آٹا گوندنے والا، روٹی پکانے والا، سالن بنانے والا، ان سب کی کیفیات اس کھانے کے اندر ہوتی ہیں، تو حضرت صاحب لٹا دیتے تھے۔ اور ایک بار تو کئی بار جب لٹایا تو اماں جی نے حکم دیا کہ سید عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو لے کر آئیں۔ جب بابا جی حضور سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی روٹی جو پہلے پیش کی جاتی تھی وہ لا کر دی تو حضرت صاحب نے تناول کر لی، کیونکہ ان کی جو فیلنگز تھیں، جو ان کی الیکٹرو میگنیٹک ریز تھیں، وہ اس کے ساتھ کھانے کے ساتھ شامل ہوئیں اور انہوں نے پچھلے سارے اثرات زائل کر دیے۔ اور ایک بار آپ 36 SP جہاں آپ نے زمین خریدی تھی وہاں تشریف لے گئے، عاشق نمبردار نے کھانا پیش کیا، چودھری عبدالغنی صاحب اس بات کے راوی ہیں۔ آپ نے جب کھانے کو ہاتھ لگایا پوچھا عاشق پیاز کتوں لے آندا سی؟ اس نے کہا جی پیاز اپنا ختم ہو گیا تھا، جو ساتھ والے کھیت کے وہ ہیں مالک ان سے لیا ہے۔ یعنی کہ یہ ذمہ داروں میں عموماً یہ چلتا ہے کہ چلو کسی کا پیاز لے لیا تو وہ دے بھی دیتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب پیاز لیا تھا تو اجازت لی تھی؟ اس نے کہا نہیں حضور اجازت نہیں لی تھی۔ فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے پیاز نکال کے دوبارہ زمین میں گاڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ مرچ کی وہ چٹنی وہ لے آؤ، اس کے ساتھ آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ یہ خاص ایک اولیاء کا طریقہ ہے کہ وہ رزق کو بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ سارا دار و مدار رزق حلال پر ہوتا ہے۔ اگر رزق حلال نہیں اندر گیا تو وہ کیفیات نہیں ہوں گی جو ہونی چاہیے، ذکر وہ فائدہ نہیں دے گا، توجہ بٹی رہے گی، منتشری رہے گی، کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا بندہ۔ تو رزق کی بڑی اہمیت ہے، اس کا خیال رکھا کریں، رزق حلال اپنے اندر ڈالیں۔ یہ دو ہی اہم چیزیں ہیں، رزق حلال اور صدق مقال۔ حلال کھائیں اور سچ بولیں، خود ہی اللہ تعالیٰ ان اولیاء کے صدقے کامل کر دے گا انشاءاللہ۔ تو جو ہمارے بابا جی ہیں، بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ، یہ تو حضور کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہیں۔ جب بابا جی سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
مدینہ منورہ گئے، حج پر تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ گئے، تو میری والدہ کہتی ہیں کہ بابا جی سید سمسام علی شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ، بھی بہت چھوٹی عمر تھی آپ کی، چند سال کی، تو وہ گھر میں یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے ابا جی مدینہ شریف سے بھائی لینے گئے، اور یہ بابا جی حضور نے یہ پھر خود فرمائی بات، بابا جی عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا بیٹا دیں جو سب کے ساتھ پورا اترے۔ آپ تو عطائے رسول ہیں، اور اکثر اولیاء آپ دیکھیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں وصال ہوا اور خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے وہ پورا ہو گیا۔ یوں لگتا ہے کہ حضرت صاحب حضرت کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو بابا جی عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی اور عاشقی معشوقی والا معاملہ تھا، آپ دنیا میں رکے ہی اس لیے رہے کہ سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ کو اس دنیا میں آنا تھا، اور آپ کے بعد پھر جوانی کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی شان اور آپ کا مقام اور مرتبہ ہم جیسے ناقص لوگ نہیں بیان کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ والوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے چھپایا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے، لیکن اللہ رب العزت پھر جب ندا فرما دیتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، اے لوگو تم بھی پیار کرو، تو پھر محبین کو کچھ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، کچھ کرامات سے واقفیت کروا دی جاتی ہے قرآن کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صدقہ ہمیں ان اولیاء کے ساتھ وابستہ رکھے، ہماری دلی کیفیات کو ان آستانوں کے ساتھ مثبت طریقے سے قائم رکھے، اور جب ہم کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان اولیاء کے دامن سے وابستہ ہوں، حضور کے غلاموں کی غلامی میں موجود ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔